عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچا جائے، سارے لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، سب بھولے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فریاد کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے، حضور اب بتائیے ہم جائیں کہاں؟ کون ہماری مدد کرنے والا ہے قیامت کے میدان میں؟ آخر ہماری مدد کہاں ہوگی؟ ہماری فریاد کو کون پہنچے گا؟ حضرت آدم کی بارگاہ سے ہم ہو کر کے آ رہے ہیں، حضرت نوح کے پاس سے بھی ہو کر آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس سے بھی ہو کر کے آ رہے ہیں، اب بتائیے ہمارے لیے کون سی جگہ ہے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو تم سب کے سب محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو۔ جیسے اتنا سننا ہوگا سب کو سرکار خیال میں آ جائیں گے، اب سارے لوگ آقا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ خلیل و ناجی مسیح و صافی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق و پھری کہاں سے کہاں تمہارے اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے، اب جب سارے اہل محشر سرکار کی طرف بھاگیں گے تو ذرا نقشہ ملاحظہ فرمائیے کہ قیامت کے میدان میں میرے آقا کا کیا حال ہوگا۔ وہ قیامت کا میدان اللہ اکبر جہاں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہے، نیک پرہیزگار بد اچھے برے سب اکٹھا آج جمع ہیں، اب سب سرکار کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آقا کی کریمانہ شان دیکھیے، میرے سرکار کے داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ میرے سرکار حشر کا دولہا بن کر کے قیامت کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب سرکار قیامت کے میدان میں تشریف فرما ہوں گے تو میرے آقا کے تشریف ہونے کی جگہ کیا ہوگی، ذرا اس کو ملاحظہ فرماؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا، اور دوسری حدیث ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میرے سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں اور سارے لوگ ادھر سے سرکار کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی آقا کے مقدس رخ روشن پر سب کی نگاہ پڑے گی تو سب کو سکون مل جائے گا، اور سب میرے سرکار جب جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے۔ کس انداز سے سلام عرض کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، نعرہ تکبیر۔ سب سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ آج سلام پر بہت چڑھا جا رہا ہے، قیامت کے میدان میں تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام بھیجنا پڑے گا نبی پر، آج کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اب جیسے سب سلام عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہماری حالت ملاحظہ فرمائیے، سرکار ہم کس طرح سے ہیں۔ میرے آقا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری فریاد کو آپ پہنچیے۔ جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں سب لوگ یہ عرض کریں گے، تب تک آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں نجات دلانے کے لیے میں ہی ہوں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے میں عرض کروں گا، انا لہا اس کے لیے میں ہی ہوں، اس کا لغوی اور لفظی ترجمہ یہی ہوا، کس کے لیے ہے سرکار؟ بخشش کرانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سب بخشش ہی تو مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، سرکار ہماری حالت کو دیکھا جائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سرکار یہ ارشاد فرمائیں گے
تو اب سارے اہل محشر تو گھبرا رہے تھے، مگر آقا کی مقدس زبان سے یہ سننے کے بعد سب کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی سات بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں گے تو سب کو سکون ملا ہے، سب کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ میرے سرکار اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کو ایک جھنڈا عطا ہوگا، اسی کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ سرکار جب اپنے دست پاک میں اس جھنڈا کو لیں گے تو رب کی تعریف بیان کریں گے، اور جب میرے آقا رب کی تعریف بیان کرنے لگیں گے تو سارے اولین و آخرین سرکار کی عظمت دیکھیں گے کہ آج جو مقام قیامت میں محمد کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جو مرتبہ ان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، آج جو قرب رب کی بارگاہ میں ان کو ہے کسی کو نہیں ہے، سب لوگ دیکھ لیں تو میرے آقا تو رب کی تعریف کر رہے ہیں اور سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے، سارے اولین و آخرین تعریف کرنے لگیں گے، جو آج دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دوستی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دیوانگی پن کا حال اختیار کیے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، اور جو عداوت میں جلے بھنے جا رہے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے۔ سارے لوگ قیامت کے میدان میں آقا کی تعریف کرنے لگیں گے۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی کیسٹ ہے، پیارے نبی کی پیاری زندگی، قیامت کا منظر، علم غیب، توبہ، شان غوث اعظم، اسلام اور خون۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ سبحان اللہ، سب لوگ سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے اور ایسے انداز سے تعریف کریں گے، اللہ اللہ۔ میرے آقا کی مقدس شان تو یہ ہے کہ میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ کر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں، 7 دن 7 رات۔ قیامت میں میرے آقا کا سر سجدہ میں ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کا فرمان ہوگا، محبوب سر کو اٹھاؤ، یا محمد ارفع راس کا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جملہ رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور تم بخشش چاہو جس کی اس کو بخشا جائے گا۔ اور پھر اللہ کا آخری پیغام یہ ہوگا کہ تم جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ 3 جملہ میرے آقا کے لیے قیامت کے میدان میں رب کی طرف سے اعلان ہوگا، محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو یعنی بخشش مانگو، تمہاری بخشش جس کے لیے مانگو گے اس کو بخشا جائے گا، اور جو طلب کرو جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی محبوب کو حکم دیتا کہ محبوب تم جس کو بخشوانا چاہو اس کو بخشا جائے گا، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث شریف میں 3 لفظ آتا ہے کہ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور بخشش جس کی چاہو اس کو بخشا جائے گا، اور جو تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب میرے محبوب کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے، آقا اتنا خوش ہوں گے جب رب کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ سرکار اپنے مقدس سر کو سجدہ سے اٹھائیں گے۔ میرے آقا کی مقدس آنکھیں بھیگ گئی ہیں، خوشی کے آنسو نکل آئے ہیں، سارے اہل محشر کی طرف سرکار دیکھیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا کریمانہ حال یہ ہوگا کہ سرکار تو ہم گنہگاروں کی بخشش کی بشارت پانے کے بعد خوشی کے آنسو بہیں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سارے لوگ مسکرا رہے ہیں کہ اب آقا ہماری بخشش کرانے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا بائی شفاعت کے ساتھ بائی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میرے سرکار فرما رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان ذرا ملاحظہ فرماؤ پیارے. صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی. ایک ایک زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ صحابہ محفوظ کر رہے تھے. زیادہ صحابیوں نے رسول کو سمجھا ہے کہ زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں آقا کریم کو. وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے آقا کا مقدس جلوہ دیکھ رہے ہیں, نبی کا کھانا پینا دیکھ رہے ہیں, نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں, نبی کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, نبی کو غزوہ خندق میں دیکھ رہے ہیں, نبی کو مقام احد پر دیکھ رہے ہیں, دشمنوں کے داستان درمیان تیر و تلوار کی چھاؤں میں بھی. مگر ان سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا اے محمد جیسے تم ہو معاذ اللہ ویسے ہم ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے, ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر کے کیا کریں گے, آپ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہو, آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا ہے. نہیں, بلکہ ان کا ذہن و فکر تو یہ تھا یہ میرے آقا ہیں اور ہمارے آقا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب میدان جنگ میں کبھی کبھی کافروں نے کہا تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے, جن کے پاس تیر و تلوار نہیں ہے, جو تمہیں کسی موقع پر کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے ہیں تم مقابلہ کر سکو. تو دیوانوں نے کہا تھا سنو انہوں نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے, نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اے لوگوں تم دیکھ تو رہے ہو تیر و تفنگ ہمارے پاس نہیں ہے, تلواریں ہمارے پاس نہیں ہیں, گھوڑے ہمارے پاس نہیں ہیں, مگر ایک دن تمہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دریاؤں کو پار کرتے ہوئے تمہارے اوپر فتح ہم حاصل کریں گے اور دنیا ہمارے لیے بول پڑے گی کہ بے رضا کبھی افریقہ کے کلیساؤں میں, کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو دنیا نے دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے چند دیوانوں نے قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا. دنیا نے دیکھا تھا کہ رسول کے دیوانوں نے ایک ایسی شاہراہ متعین فرما دی تھی اور دکھا دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طاقت یہ ہے, نبی کی شان یہ ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ آج بھی تم اگر عظمتوں کے خواہاں ہو, آج اگر تم بلندیاں چاہ رہے ہو تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج بھی تمہیں عشق مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے آگے بڑھنی ہے. جب تک نبی پاک کی محبت کی روشنی تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تم کسی طاقت کو اپنے آگے مروب نہیں کر سکتے ہو. مسلمانوں دیکھو اپنے نبی کی عظمت. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, قیامت کی بات چیت چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی بات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے, بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے, بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک طرف تو نبی کریم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں, یعنی سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں. کوئی صحابی کو معاذ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے کے بعد آپ گنہگار اور خطاوار نہیں کہہ سکتے ہو. وہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے, اب کوئی گنہگار نہیں ہے, اب کوئی خطاوار نہیں ہے. آخر صحابہ کے سامنے مقدس جماعت صحابیوں کی ہے جو سب کے سب جنتی ہیں, ان کے سامنے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے, بڑے بڑے خاطیوں کے لیے ہے, بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے. جیسے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تب تک صحابہ کے درمیان سے ایک صحابی حضرت ابو دردہ ہیں, وہ بول پڑے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ. جب آقا نے فرمایا کہ بڑے بڑے پاپیوں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا, بڑے بڑے گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا, تو حضرت ابو دردہ کا ذہن و فکر اس طرف گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ زنا مانے جا رہے ہیں, سب سے بھاری خطا چوری مانی جا رہی ہے. ایسے گنہگاروں کو بھی آقا آپ بخشوا لیں گے. جیسے انہوں نے عرض کیا وہ ان زنا و ان سرقہ, اگرچہ چور ہو اور زانی ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ, اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. دوبارہ پھر حضرت ابو دردہ نے عرض کیا, صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ, اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. آقا فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ, ہاں ہاں ابو دردہ اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے, قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے مولا سے میں اس کو جنت دلاؤں گا. نبی کریم کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کریمانہ حال جب یہ ہے تو میرے سرکار ہم سب آپ ہی کے تو ہیں کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت
कितनी, मुझ से 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। और मानवियत के एतबार से ये शेर है, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, करीमा तेरा। अल्लाह अल्लाह, मैं एक बात अर्ज करूंगा, ए गुनहगारों, ए मुसलमानों, आप ये बताओ कयामत की हौलनाकियों में आपके लिए सहारा कौन बना है? कयामत में आपकी मगफरत की जमानत कौन ले रहा है? आपके गुनाहों के बलबूते का मामला आपके सर है, लेकिन आपके गुनाहों की बुनियाद पर भी आपको मायूस किसके दरबार से नहीं किया जा रहा है? आपको कहना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिस नबी की अजमत का हाल ये है। जब मेरे सरकार ने ये इरशाद फरमाया तो सहाबा की आंखें भीग गईं, आंसू बह रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, शफाअती ले अहले ज़ुनूब मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सहाबा बैठे थे, मेरे सहाबा क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं कयामत के दिन परहेजगारों को शफाअत करके जन्नत दिलाऊंगा? तो सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो यही समझ रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, उलमा समात फरमाएं, आका इरशाद फरमाते हैं, ला लाकिन हल वज़रबीन अल खत्ताईन, नहीं नहीं, बल्कि मेरी शफाअत मेरे गुनहगार पापियों उम्मतियों के लिए है, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के खताकारों के लिए है। उसी मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए पापियों खातियों, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। पापी रो रहा था, हिचकियां ले रहा था, सिसकियां ले रहा था कि गुनाह मुझसे हो गए, इन गुनाहों की सजा हम कैसे भुगतेंगे? मगर देखो रब की रहमत तुम्हें पुकार रही है। मुजरिम सोच रहा था कि अब सजा होगी, अब हम सजा पाएंगे, मगर रब की रहमत ने आवाज दे दी, नहीं नहीं, ना तुम्हारे लिए सजा है ना पुरसी से महबूब का इशारा हो गया है, महबूब की उंगली उठ गई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, कयामत की बात चल रही है। या रसूल अल्लाह, कयामत में तो बड़ी भीड़ भाड़ होगी, सरकार कयामत में इतना बड़ा मजमा होगा, हम आपको कहां ढूंढेंगे? अब जरा आप गौर फरमाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कयामत में तो तुम्हें दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, कयामत में आपके करीब कौन होगा? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करता है वो कयामत में मेरे ज्यादा करीब होगा। या रसूल अल्लाह, और कौन करीब होगा आपसे? आका फरमाते हैं, जो किसी यतीम पर शफकत करता है, उसके और मेरे दरमियान में सिर्फ इतना फासला रहेगा, 2 उंगलियों का इशारा आप फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, और कौन करीब होगा आपके कयामत में? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, और वह लोग करीब होंगे जो इंसाफ करने वाले हैं, वह लोग करीब होंगे मुझसे जो तिजारत सच्ची सच्ची करने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों की तरफ वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन ये मुझसे करीब होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन या हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दोनों रवायतें पाई जा रही हैं। सवाल कर देते हैं, या रसूल अल्लाह, कयामत में इतनी भीड़ भाड़ होगी, हम आपको कहां पाएंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल पर मुझको ढूंढ लेना, जहां मेरे उम्मतियों के अमाल तौले जा रहे होंगे वहां मैं रहूंगा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वहां ना पाऊं? आका फरमाते हैं, पुलसिरात के किनारे ढूंढ लेना, कि जब जहन्नम के पुष्ट पर रब ताला पुलसिरात को कायम करेगा, वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा एक पुल है, जहन्नम के पुष्ट पर वो रख दिया जाएगा और उसी पर से हमको और आपको गुजरना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, गुनाहों की बल बुनियाद पर कैसे अब गुजरोगे उस पुल से रात से? उस पुल से रात से डरो जो तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर से गुजर करके जाना है। उस पुल को रब ताला जहन्नम के पुष्ट पर कायम फरमाएगा। ए मुसलमानों, उससे गुजर करके तुम्हें जन्नत में जाना है। अल्लाह खैर फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझको उसके किनारे ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वहां भी आप ना
ملیں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں، یا تو میں حوض کوثر پر ملوں گا اپنے امتیوں کو اور قیامت میں پیاسے لوگوں کو جام عطا کرتا ہوا، یا میزان عمل پر جب ان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں ان کو بچاتا ہوا ملوں گا، یا تو جب پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط کے کنارے رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے ملوں گا. میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت بیان فرما دی ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ کرتے چلیے پیارے، آقا کا کریمانہ حال قیامت کے میدان میں کیا ہوگا. سارے لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب اپنے سر مقدس کو سجدہ سے اٹھاتے ہیں، خوش ہیں اور خوشی کے آنسو نگاہ نبوت سے جاری ہیں. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ سب تیرے گنہگار بندے ہیں، پروردگار ان کا حساب و کتاب جلد لے لے. جیسے آقا یہ عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، اب میزان قائم کر دیا گیا، پل صراط پر جہنم کے پشت پر پل صراط کو لگا دیا گیا. سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، میرے آقا ہمیں کچھ مل جائے پینے کے لیے. قیامت میں کون پانی اور ہوگا؟ حوض کوثر وہ محبوب کے قبضہ میں ہوگا. آج کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو محبوب کے اختیار پر حملہ کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا. تو نبی کا اختیار دیکھنا چاہتا ہے تو قیامت کے میدان میں نبی کا اختیار دیکھ لے. قیامت کے میدان میں میرے آقا کے قبضہ میں حوض کوثر ہے. رب تعالیٰ نے کوثر اپنے محبوب کے اختیار قبضہ اور اختیار میں دے دیا ہے. محبوب کوثر کی طرف اشارہ کریں گے تو کوثر سے پیالے بھر بھر کر کے اڑائیں گے اور سارے امتیوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے. وہ پیاسے رہیں گے پی لیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. میرے آقا کوثر کے مالک ہیں، امتیوں کو جام عطا کر رہے ہیں. سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، یا رسول اللہ پسینے میں شرابور ہیں، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے. آقا اپنے زلف معمبری کو کھول دیں گے، نبی کی زلفیں قیامت کے میدان میں لہرائیں گی کہ سایہ پھیل جائے گا اور اس سایہ میں سارے لوگوں کو سکون مل جائے گا. محشر کی تپش سے سب محفوظ ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت